اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی کنورسیشن جو کہ بڑی میننگ فل انسائٹفل کنورسیشن ود ون اینڈ اونلی مسٹر طاہر جاوید صاحب. ہی از اوور پاکستانی overseas living in USA, Houston, and for the last 35 years, two common things we have the same Lahore and same Park Lane and same Islamia College civil lines. I am also graduated from civil line. تو اتنی ایک پراکسیمیٹی ہے ہماری ریلیشن شپس میں اتنا سال. اور سب سے بڑھ کر یہ وہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں، ویسے تو 10 ملین پاکستانی لیونگ ابراڈ، لیکن یہ چند لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے عزت، رزق اور نام کمایا باقی نہیں ایسے ملک کے لیے. تو ان کی جو ڈفرینٹ جو کمپنیز کے سی اوز ہیں، گروپ آف بلکہ کمپنیز ہیں، اسٹارکو پاور ہے سب سے پیرابولک ٹیکنالوجیز ہیں، ٹیکنالوجی اور رائٹس اینڈ جو ہیلتھ اینڈ ہوم کیئر کے اندر ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. تو دیز آر دا ڈفرینٹ کمپنیز ہی ہیز بین ورکنگ. اس کے علاوہ ان کی اور بھی بڑے ملٹیپل بزنسز ہیں، ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ بینگ این اوورسیز پاکستانی سی اوز ہی از اوور پرائڈ. تو اور تم کا امتیاز بھی ان کو مل چکا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ نے اکنالجمنٹ کیا ان کی اچیومنٹس کو. طاہر صاحب، آپ اس ٹائم پہ آئے ہیں، آج لاسٹ 2-3 ہم نے سیشنز لاسٹ کنزیکٹیو ایئرز میں آپ کے ساتھ کیے. اس وقت ہم نے بڑی مزے میٹھی باتیں کی تھی. آج میرا بڑا سمپل سا سوال ہے. پاکستان اس وقت میں نہیں کہوں گا نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. پاکستان میں اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک جاب لیسنس اور ایک ہوپ لیسنس. اتنی ہوپ لیسنس، جاب لیسنس میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں دیکھی. جو آپ جیسے جو پاکستانی جو باہر کے لوگ ہیں نا، وہ زیادہ بلیڈ کرتے ہیں اندر سے، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اور ہماری بیڈ گورننس دیکھتے ہیں، بیڈ پولیٹیکل سسٹم دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیڈ رول دیکھتے ہیں. واٹ از یور ٹیک کہ ہاؤ ٹو ٹرن اراؤنڈ ہوپ لیسنس اینڈ جاب لیسنس ان پاکستان؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں، پاکستان کے اندر جو ہوپ لیسنس ہے نا، وہ زیادہ بڑا ایشو ہے، جاب سے بھی بہت بڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اسٹیپ 1 کے اوپر جو نیگیٹو کنورسیشن ہے نا، جو بیسیکلی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گروپ آف پیپل جو میڈیا کے اوپر خاص طور پہ پھیلا رہے ہیں اس کو، کہ آپ کو نا امیدی آپ کی طرف اپنے کسی انٹرسٹ کے اوپر کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر تھا، اور اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں. تو آپ جو ہوپ یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ کے تھرو اپنا میسیج لے کے آ رہے ہیں، دیٹس دا بگیسٹ ڈیزیز ٹوڈے آئی سی. اچھا، اب اس کو کاؤنٹر ہونا چاہیے اور ٹرن اراؤنڈ کیسے؟ ٹرن اراؤنڈ. اور آپ جیسے لوگوں کو جو سمجھ بڑا اچھا آپ نے اسٹارٹ ود اے گڈ کویشچن کیا نا. تو یہ ہم لوگوں کو، آپ کو، مجھے، سب کو کہ یہ اس کو کہ بھی پاکستان جو ہے، دیکھیں یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ صبح اٹھ کے دیکھیں گے کہ جیسے ہم امریکہ میں کہتے ہیں نا کہ امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. آپ کو یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹی بھی نظر آ جائیں گی، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے جو ایک انوائرمنٹ چاہیے نا آپ کو. لیکن اگر بندہ انڈر پریشر ہے، اس کو آپ 4000 منٹ اس کے سامنے وہ اپرچونیٹی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی نا. تو ہمیں یہ جو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو گیٹ دس نیگیٹیوٹی آؤٹ، برنگ ٹو دا ریئل ٹرو اپ. دیکھیں نا، گڈ اور بیڈ جو بھی ہے. آج سے 15 دن پہلے، 10 دن پہلے میں درمیان میں ٹرکی چلا گیا 5-7 دن کے لیے، واپس آیا. واپس جب آیا تو میں درمیان میں تھوڑا ڈسکنیکٹ تھا، لیکن جب میں ادھر پہلے 3 ویک پہلے آیا تو یہاں پہ الیکٹرک کے بلوں کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس کے اوپر بلکہ اسلام آباد میں نے دیکھا کہ کسی بندے نے اپنی جان بھی دے دی بل گلے میں لٹکا کے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آیا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے کسی کی جان دے دی جاتی؟ تو somebody somewhere was exaggerating it بار بار، اور اس طرح کے ڈائلاگز اور فکرے بولے جا رہے تھے. بس یہ اب تو اخیر ہوگی، اب تو اس ملک میں جینا ہی مشکل. جب آپ بار بار کسی انوسنٹ سمپل اسٹریٹ فارورڈ آدمی جو جس کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اس کو بولیں گے، وہ شاید دے ول ٹیک یور ورڈ آن دا 100% ویلیو کہ یار واقعی اس ملک میں بھی زندہ رہنے کا کوئی معاملہ نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا نا جو اس نے برج سے کی. تو ہمیں ہر بندے کو اپنے طور پہ یہ دیکھنے کا کہ کیونکہ سب کا ایز اے مسلمان آپ کا بلیو نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف یا آزمائش میں نہیں ڈالتا. تو پھر کہاں گئی آپ کی وہ ساری فیتھ اور مسلمان یقین؟ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ایک فیشن جو میڈیا نے شاید چلایا، ایڈکشن. میڈیا بار بار میڈیا کہہ رہے ہو پاکستان کو برا کہو، بار بار میڈیا ہمارے جو میڈیا میں جو نیوز ہے، جب تک وہ نیگیٹو نیوز نہیں، وہ نیوز ہی نہیں بنتی. مارکیٹنگ کر رہے ہیں. آپ کا بندہ مرے گا تو نیوز ہوگی،
یعنی وہ ایک جو اچھی چیز کیوں یوز نہیں بنتی, اچھی چیز کیوں نہیں, تو وہ بھی ایک بار بار جو ایک معاملہ ہے کہ ہوپ لیسنس جو ہے اس کو پھیلانے کا ایک. اچھا اب اس کے اندر میں بالکل کہوں گا کہ گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے, اپنی کچھ آبویسلی کچھ اسٹیپ لینے جو لیے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو بڑی آنیسٹلی بتائیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور اس سے یہ چیزیں معاملے اس چھوٹی چھوٹی لوگوں کو یقین کر. یہ تو ملک ایک یہاں پہ تو ایک کرکٹ کا میچ جیتنے پہ وہ ساری چیزیں پچھلی بھول جاتے ہیں. یہ بڑی سیدھی سمپل انوسینٹ قوم ہے, اس کے اندر یہاں آپ کو کوئی زیادہ سیلنگ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف ماحول کریٹ کرنا اور بس وہ پھر ستو ہی خیرا. یہ اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. ہمیں یہ نیگیٹیوٹی کا جو فلڈ گیٹ ہے نا اس کو بند کرنا ہے. طاہر صاحب آپ کی اس بات کو میں سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسٹار صاحب ہوتے تھے, میرے گرو تھے, استاد تھے, میں پیچھے ان کی نماز پڑھتا جمعے کی, ایک آیت قرآن پاک کی, حالات ویسے بھی بالکل لگتا ہے وہی حالات ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اچھا یہ ترجمہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا تھا, انہوں نے ذرا ڈفرینٹ انداز سے, بلکہ آپ اس کو کوٹ کیا کریں اس آیت کو. وہ کہتے تھے اللہ کے بندے نہ مایوس ہوتے ہیں نہ مایوسی پھیلاتے ہیں. دا ٹرو میننگ آف دس آیت میں یہ سپریڈ کرتا ہوں, آئی گیو دا شٹ اپ کالس کہ اگر کوئی پاکستان کو ناامیدی پھیلا رہا ہو, نہ امید ہو نا امیدی پھیلاؤ. اور آپ نے جو بولا میڈیا کا رول, سر میڈیا دو طرح کا پاکستان دکھاتا ہے, ایک صبح کا پاکستان, ایک شام کا پاکستان. صبح کا پاکستان مزدور کام کرتا ہے, شام کے جو 50 کلاؤنس ٹی وی اینکرز بیٹھ کے 50 وہ ایسے ڈپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ کل پاکستان میں بند ہو جانا ہے. سر آگے چلتے ہیں سر, لیکن اس پہ تھوڑا سا چلتے ہوئے بتا دوں کہ انہی بجلی کے بلوں پہ آپ نے واویلا دیکھا نا, میں آپ کو 6-7 سال پیچھے لے جاتا ہوں جب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اس وقت ڈائلاگ یہ نہیں ہوتے تھے, اسے پتہ یار بجلی دو بے شک مہنگی دو, یاد ہے وہ ڈائلاگ, جتنی مرضی مہنگی دو ہم لیں گے, لاؤ تو صحیح. آ گئی ہے اب مہنگی تو بھی رو رہے ہیں, بالکل ٹھیک کریں. سر آگے چلتے ہیں. آپ اوورسیز میں اس سوال کو, یہ سیکنڈ کوشچن کو اس لیے اس کانٹیکس میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے آنیسٹ آنسر چاہیے. کوئی بھی ملک کے اندر, آپ امریکہ میں 35 سال رہے ہیں سر, آپ نے پتا کہ یو ایس اے یا کوئی بھی چائنا ہو, انڈیا ہو, جو سکسیس سٹوری ہے وہ ویلتھ کریٹر ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ جاب پرووائڈر بناتے ہیں, پھر جاب سیکر مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا ڈائلما وہ جاب سیکر کی بجائے جو جاب کریٹر مائنڈ سیٹ ہے نا سر, اس کو کیسے لے کے آئیں گے؟ اور ویلتھ کریشن ہوگی, ڈالرز آئیں گے, کرنسی ہماری اسٹرانگ ہوگی, اور وہ سارا ہیومن ریسورس پہ بیس کرتا ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ہمارے یہاں پہ اسٹارٹ اپس کی کبھی بھی کمی نہیں رہی آنیسٹلی اسپیکنگ, لیکن بہرحال یہ جو ڈالر ایکسچینج ہو جاتے تھے, ابھی بھی ہے نا کہ ڈالر کا جو معاملہ, کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے فکس کرنی ہیں اور ان کو کرنی پڑے گی. میری اب رائے کے اندر اس وقت آرٹیفیشیل جو ایکسچینج چل رہا ہے ڈالر کا, حالانکہ ہم میرے جیسے بندوں کو تو اس کا بڑا فائدہ ہے آ کے بڑے بڑے, لیکن اوور آل اس کا کوئی فائدہ ملک کو نہیں ہے. ملک کو نہیں. اچھا اب آپ کے جو ڈالرز ہوں گے وہ میرے خیال گھروں میں, لوگوں کے ڈبوں میں, پیٹیوں میں بند ہوں گے, یا پھر ایکسپورٹ ہو گئے ہوں گے کسی پرائیویٹ جیٹوں کے اندر, یا ہو رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بالکل ایک بڑا لمبا فل سائز کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے نا تو جا کے, سر مودی نے جب پوری کرنسی چینج کر دی انڈیا کی, کرنا چاہیے. اور یہ بھی ادھر سے, اور میں ایمانداری کی بات ہوں, ان کو شروع وہاں سے کرنا چاہیے جو ان کو روک رہے ہیں. جب آپ بات کر رہے ہیں 10 بندوں سے کیا کرنا چاہیے, جو کہ نہیں ان کے گھر پہ چھاپا مارنا چاہیے پہلا. زیادہ ادھر سے ہی نکلیں گے جو شاید آپ کے انفارچونیٹلی پولیٹیشین کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہو. تو اب یعنی جب آپ کے جنہوں نے ریزالو کرنے تھے مسئلے, فیصلے کرنے تھے, جب وہ اس کے اندر ہو جائیں, اچھا اب یہ سارا افیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو, ان بچوں کو جو آپ جن کو یعنی اپنے کسی بھی انوینشن کے لیے بہت ساری چیزیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں, یا کوئی معاملہ باہر ڈیل کرنا پڑتا ہے, وہ سارے کے سارے پھر اس میں ڈسکریج, ایک جو بھی ہے نا ڈسکریجمنٹ نیچے. تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کا بھی تھوڑا سا اس میں رول ہے کہ وہ آ کے اس میں نا تھوڑا سا پوری ڈزنٹ میٹر. میں کہتا ہوں یہ جو یہ فکرہ تو بولنا نہیں چاہیے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ ہے اور اس کے اندر سٹن جو مرضی سیٹ اپ ہے, یہ موقع واپس نہیں ملے گا. اب ڈنڈا بڑا پکڑے اور ان چیزوں کے مسئلے نکالیں, حل نکالیں. سر سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں طاہر بھائی سے کہ سر ہمیں یہ بھی ایک لائٹن کریں کہ اس وقت جو پاکستان کا سیریس ایشو چل رہا ہے, تھوڑا سا آپ نے ٹچ کیا ہے اس ایشو کو, وہ ہے اس وقت برین ڈرین اور کیپیٹل ڈرین. کیونکہ یہ بلڈ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر جو اکانومی کو رن کرتا ہے, جاب کریٹر پروڈیوس کرتا ہے, وہ برین ڈرین کے پازیٹیو کے ہیں اور نیگیٹو کے ہیں. دیکھیں اب یہ برین ڈرین بڑا فینسی سا آپ نے مطلب ہائپ کریٹ کرنے کے لیے بڑا لفظ, ایک تو برین پھر ڈرین. ہاں میرا نہیں خیال کہ اس اے سچ اے ڈیل, میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. سر سارے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر چلے گئے, تو آپ کے پاس آج بھی ضرورت سے زیادہ ڈاکٹر پاکستان میں موجود ہیں. ایمانداری کی بات کریں نا میرے ساتھ, اتنے کالج اتنے ڈاکٹرز کو پروڈیوس کر رہے ہیں,
کہ بھی اچھا ابھی اتفاق سے کوئی ہوا نہیں, ورنہ تھوڑے دنوں کے بعد آ جائیں گے کوئی نہ کوئی ڈاکٹرز باہر آ کے جی ہمیں جابیں لگواؤ. مجھے 10 ڈاکٹرز کی اپلیکیشن پڑی ہے ہمیں کہیں جگہ جاب لگو. تو یہ آپ اس کو برین ایشو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو نیگیٹو دیکھنا نہیں چاہیے. جو لوگ اس کا پازیٹیو کیا ہے, اپنی جاب کو ڈھونڈنے کے لیے, اپنے بیٹر فیوچر کے لیے اگر ملک سے باہر جا کے اس کا پلس مائنس I don't see any problem. اب میں بھائی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ادھر ہوتا شاید میں بھی اسی اسٹرگل میں ہوتا, میں نکلا تھا وہاں سے آ کے پھر میں نے 10 بندوں کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا. تو یہ جو جتنے بھی جا رہے ہیں یہ ان کو جانے دیں, 2-4 سال کے بعد یہ آ کے 25-20 بندوں کو اور کھڑا کریں گے. سر یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی, انڈیا میں, ملیشیا, ٹرکی میں یہ ہوا ہے کہ برین ڈرین ریورس ہوا ہے. ہاں میں تو آپ کے لفظ کے خلاف ہوں. برین ڈرین آپ نہیں, آپ برین ڈرین نہیں کر رہے, آپ اپنی مین پاور کو دنیا میں بھیج رہے ہیں. نمبر 1 وہاں جا کے لرن مور کریں گے اور بیٹر ان کو آئیڈیاز آئیں گے. پھر وہ اپنے دیکھیں کچھ نہیں, ایک بندہ جو گیا وہ اپنے 10 رشتے داروں کو تو سیٹ کر دے گا کہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. تو واٹس اے پرابلم؟ اس کو تو نیگیٹو لینا ہی نہیں چاہیے. ڈن ہو گیا سر. ہاں, دوسری جو کیپٹل ڈرین ہے نا اس کے اوپر دیٹ از اے پرابلم. اس کا حل وہ تو میں نے ابھی آپ سے بات کی, وہ تو ڈنڈے سے حل ہوگا, اس کو کرنا پڑے گا, ہمیں کنٹرول ہوگا اسٹرکٹ. میں کہتا ہوں جی بہت ساری چیزیں جس کو دیکھنا پڑے گا. پرائیویٹ جیٹس کے اوپر لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ان کی ایک ایک سیٹ کو کاٹ کے اندر سے فارم باہر نکالنا پڑے گا. سر اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 پریورٹی ایجنڈا ہے, کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ جو ایک PR ہے اور ایک لابسٹ بھی ہیں, تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 ایجنڈا ہے انویسٹمنٹ, اور خاص کر لوکل ہو یا چاہے اوورسیز انویسٹمنٹ ہو. انہوں نے فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا دی ہے, وہ قاعدہ پوری اس کو خود چیف صاحب دیکھ رہے ہیں. سر اس کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ کیسے لائی جائے اور کیسے, کیونکہ یہی حال ہے اس بیماری کا پاکستان کی جو فائنینشیل اس وقت ڈیزیز ہے. واٹ ڈز یور ٹیک؟ ہماری سالوں سال سے جو ایک بیک بون ہمیشہ سے رہی ہے وہ تھی ہماری ایگریکلچر. میں پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد ایگریکلچر کو فرنٹ لائن پہ آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگلے یعنی یہ کچھ تو یہ جو ایک انہوں نے جو کمیٹیز بنائی ہیں, جس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف اس میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہی ہے, اس میں باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں, اس میں فارن آفس بھی بیٹھا ہے, اس میں بہت سی اور منسٹریز بھی بیٹھی ہیں, پرائم منسٹر خود اس کو میرے خیال لیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہے, یہ ہے وہ ریئل 1 ونڈو جو آج تک نہیں بنا تھا. ہم نے جو پہلے 1 ونڈو لوگوں کو بتاتے رہے نا, وہ اس کے اندر ٹھیک ہے ایک ونڈو آپ جا کے کام شروع ضرور کر دیتے تھے, وہ اندر سے پھر وہ اس کے پاس اتنی وہ اختیارات نہیں تھے کہ وہاں پہ کوئی چیزیں آپ کی وہ آپ سے لے لیتے تھے, دین دے ور اسٹرگلنگ اراؤنڈ. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے نا, اس کے اندر آپ کی یعنی فل ایک اختیارات کے ساتھ یہ ڈیسیجن میکنگ ہوگی, اور اس کے اندر پھر جو لوگ آئیں گے ان کو میرا نہیں خیال کہ نیب اور کورٹس اور چھوٹے چھوٹے جو آپ کے اسٹے آرڈرز یہی ہوتی ہے نا, یہ روڈ بلاکس ہیں, روڈ بلاکس ہیں, وہ اس پہ نہیں آئیں گے. اور میں اس کو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہ پازیٹیولی ٹرن امپیکٹ کرے گا اکانومی کو. منرلز اور ایگریکلچر اور IT یہ تینوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائورٹی ایریاز ہیں, افیکٹو ہوگا. لیکن IT کے اندر یا جو آپ بیک آفس کی جاب یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس تو پہلے بھی نہیں ہے. اچھا اس میں صرف ایک مسئلہ اگر حل کر لیں کسی طریقے سے, میری تو سمجھ سے باہر ہے کیونکہ میں فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں ہے میری, کہ کیسے حل کریں گے. یہاں پہ آپ کا تقریباً $10 بلین کا کام ہوتا ہے. یہ جو کال فری لانسر کہہ لیں گے, جو کال ہاؤسز یا جو IT سیلز اور سافٹ ویئر بیک اپ اینڈ بلا بلا بلا, یہ سارے تقریباً $10 بلین کا کام کرتے ہیں سال میں. ملک میں 2.5 بلین آتا ہے, بس 7.5 بلین ادھر رک جاتا ہے. اس کو رکنے کی ادھر ہی پارک ہو جاتا ہے. اچھا اب وہ پارک کرنے کا دیکھیں, اس ملک کے اندر آپ کا انکم ٹیکس 0 ہے اس کے آنے پہ. اس ملک میں جہاں آپ روک رہے ہیں وہاں پہ آپ ہو سکتا ہے 20% انکم ٹیکس دینا پڑ جائے, تو پھر بھی اگر وہاں پہ زیادہ انکم ٹیکس دینے کے باوجود یا پڑ سکتا ہے ادھر کیوں روکا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہے نا. کیا پرابلم؟ میں سمپل چیز جانتا ہوں, اگر ان کو اس پیسے کو لا کے ڈالر میں رکھنے کی اجازت دے دی جائے, اب مجھے نہیں پتا اس میں قباحت کیا ہے, اگر وہ رکھنے کی اجازت دے دی جائے آپ کا 10 بلین آ جائے گا, آپ کی گراؤنڈ کے اوپر 7.5 بلین اور آتا ہے, پلس اس کو ڈبل کیا جا سکتا ہے اس کام. یہ تو 10 سے 20 ہو سکتا ہے, 10 سے 20 پتہ نہیں کدھر چلے, بہت پوٹینشیل. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. آئی بلیو کہ یہ کمیٹیز جو ہیں اس کا حل نکالیں گی. اس کا نکالیں. سر بڑی اچھی تو اپنی پوائنٹ کی. 2 چیزیں آپ خود بھی ہیں, پاکستان کے اندر آپ ہیلتھ کیئر کا بھی آپ کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہیلتھ کیئر کا بھی بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے.
وہ بھی عمران خان صاحب کی کامن کارڈ بھی دے دیا, لیکن وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا. کیا کیونکہ جب کوئی قوم بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے, پھر ایجوکیشن آتی ہے. واٹ از یور ٹیک آن دا ہیلتھ؟ دیکھیں یہ بڑا ایک ٹچی سا, یو آر رائٹ, آئی اگری ود یو کہ ہیلتھ کیئر کے اندر اٹس بروکن ڈاؤن, بٹ اٹس بروکن ڈاؤن ان 95% کنٹریز آف دا ورلڈ. اچھا ہاں, یہ صرف آپ 3-4 ملک ہوں گے جس کی مثال دے سکتے ہیں, باقی ہر جگہ پہ یہی ہے. وہاں پہ ایمانداری کی بات ہے, میں امریکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, امریکہ کے اندر میں بہت سارے لوگوں کو ہمارے پاس آتے ہیں نا, جو 20-25% لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کوریج نہیں ہوتی, بالکل کوئی کوریج نہیں ہوتی. اچھا یہاں پہ کم از کم وداؤٹ کوریج والے بندے جو ہیں وہ کہیں بھی جا کے اپنے فلینتھروپی ہے, دیکھیں آپ کسی بھی سرکاری اسپتال کے آؤٹ ڈور میں چلے جائیں, نان ایمرجنسی, ٹھیک ہے نا, صرف پاکستان میں آپ کو لیں گے, آپ نان ایمرجنسی کسی بھی امریکہ میں نہیں جا سکتے انلیس آپ کو بہت زیادہ کوئی تکلیف اور آپ ER میں چلے جائیں تو آپ کو لے لیں گے اف یو آر انکورڈ, ادروائز تو آپ کو نہیں لیں گے, کوئی بھی نہیں لیں گا. کبھی آپ کیا ونڈو, وہ جو پہلی ونڈو ہے نا اس کے اوپر پیسے جمع کراؤ پھر اپنا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی پوری دنیا کے اندر ہے. اچھا یہ اب اس کو میں آپ کا لے جانا نہیں چاہتا کسی اور ڈائریکشن پہ. انہیلدی لائف اسٹائل جو ہے نا وہ پاکستان میں, اور ڈائبٹیز ڈبل ٹرپل ریٹ چل رہا ہے, ایٹنگ پیٹرن جو ہے ہمارے سیڈینٹری لائف اسٹائل ہے, سیڈینٹری لائف اسٹائل, یہ بہت کچھ. دیکھیں اتنی انکم میں کمی کے باوجود بھی آپ جائیں گے باقی کسی ریسٹورینٹ میں جا کے دے لیں, ایک بندہ 2 بندے کھانے کھا رہے ہیں. میں یہاں کے ویٹ گین کر لیتا ہوں, آپ جب بیٹھے ہیں سب کے ساتھ. سر ایک چھوٹا سا دو تین مختصر سوال پھر کلوز کرنا. ہم نے انفلیشن ایک بہت بڑی اس وقت نہ مار دیا, خاص کر فوڈ انفلیشن, اور ہیو ناٹ کا جو اکانومک جو ایشوز آئے ہیں, بجلی پانی گیس اور پھر انٹرسٹ ریٹ بلا بلا بلا, سر اس نے وائڈن کر دیا. سفید پوش کا اس وقت سیریس ایشو ہے, وہ غریب ہو گیا. سر یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے, دیٹ از ریئل کرائسس فار دا سوسائٹی. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ انفلیشن دنیا میں ہر جگہ ہے, پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں چونکہ وہ ڈالر کا جو ایکسچینج ہے نا وہ بڑا آرٹیفیشیل ہے, پھر آپ کو اس میں جو نظر آتا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا. میرا خیال ہے یہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ 24% ہوگا, 25-24%. ٹرکی میں 2 دن پہلے تھا, وہاں 25 ہے. تو آپ دنیا میں جو ہو رہا ہے. اچھا امریکہ میں کبھی ڈبل ڈیجٹ میں نہیں گیا تھا, کبھی بھی, نیور. وہاں پہ بھی ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے. اچھا وہاں پہ تو اس ریٹ کے اوپر جا کے رک جاتی ہیں چیزیں, پھر کام ہی نہیں ہوتا. یہاں تو 24 میں حیران ہوں لوگ کام کیسے کر رہے ہیں. تو یہ ورلڈ وائڈ ایک کہانی ہے. اس کے اوپر تو بیسیکلی پوری دنیا کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس کا ہم یعنی یہ جو جنگیں بنگیں ہیں اسی سے شروع ہوتا ہے نا, کہ آپ کے ریسورسز جنگوں میں نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور انفلیشن ہو جاتا ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کلیکٹیو ایفرٹ پوری دنیا میں کرنی پڑے گی, کسی ایک ملک سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. سر اگین کوشچن ریگارڈنگ USA. پاکستان کی جو ٹریڈ اس وقت ابھی 70% صرف USA کے ساتھ ہے, پوری دنیا میں 30% ہے. USA کا ٹریڈ rather than aid, ہم نے جو مائنڈ سیٹ تھا ایڈ والا, پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے ایون کے, ٹھیک ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ پاکستان اگر ٹریڈ کے اوپر ہی بلیو کر لے, اپنی صحیح چیزوں کو اپنی جو پروڈکٹس ہیں, اپنی سروسز ہیں سیل کر دے تو دوسرے ملک بینیفٹ لے گئے. انڈیا کے اتنی قریب چلا گیا جو USA, کیا اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں, کیا چیلنجز ہیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے اندر تو میں بڑا مجھے افسوس ہوتا تھا دیکھ کے کہ پچھلے دنوں میں جب آپ کی LCs نہیں کھل رہی, جو لوگ مینوفیکچرنگ میں انہوں نے ٹیکسٹائل دیکھے ان کو را مٹیریل نہیں مل رہا ہے. میں تو یار یقین کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں اس قوم کو کہ یہ ان ساری پابندیوں کے باوجود انہوں نے کوئی نہ کوئی نمبر جگاڑ لگائی, کوئی نہ کوئی مینٹین کیے ہوئے جگاڑ لگائی. تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا بھی ان کو اگر آپ سہارا دے دیں, یہ تو ڈبل ٹرپل کرنے والی قوم ہے. تو اس لیے مجھے تو امید ہے کتنا اسکوپ ہے ہماری ٹریڈ کا اور انویسٹمنٹ کا. دیکھیں ہمیں پیسہ جنریٹ کرنا ہے نا, میں ایمانداری کی بات ہوں, وہ ہمیں اس چیز میں جہاں پہ ہماری اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا واپس جا کر کے اس کو دیکھیں, ایگریکلچر کو واپس دیکھیں. پھر ہماری مین پاور, ہمیں ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے مزید فردر کہ جی آپ اپنے گھر بیٹھ کے امریکہ میں یا کینیڈا میں یا انگلینڈ میں جاب کیسے پکڑ سکتے ہیں. اس کی جو ہمارے پاس ہے نا وہ 5% ہے جتنا ہونا چاہیے, مطلب اتنا نیچے ہے, بہت نیچے ہے نا. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ ان کو کام تو آتا ہے. بہت ساری جو گورنمنٹ نے جو لیپ ٹاپ بانٹے یہ کر کسی نہ کسی طرح اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہے وہ لوگ, اس کے اندر پھر اسٹارٹ اپس کو بھی انکریج کیا گیا. اب یہ مطلب اس لیول پہ ہیں سب لوگ کہ اب ایک چیز کی جو ہے آگے فردر ہمیں ان کی سرٹیفکیشن بچوں کی نہیں ہے. اچھا ان کی سرٹیفکیشن کرائی جائے, جس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سرٹیفکیشن کے لیے دبئی جانا پڑتا, اتنے پیسے شاید نہیں ہیں. ان کی سرٹیفکیشن اس ملک میں لائی جائے, اس کے بعد ہم پورا ایک ڈپارٹمنٹ بن جائے جو ان کو ایجوکیٹ کرے کہ ہاؤ یو کین فائنڈ اے جاب سٹنگ ان یور ہاؤس. ہو سکتا ہے. دیکھیں آج بھی میں کہتا ہوں
آپ انڈیڈ کے اوپر یا monster.com کے اوپر امریکہ میں جائیں اور وداؤٹ یو سیئنگ آپ وہاں دیکھیں گے ورک فرام ہوم کی جتنی جابس ہیں, آپ ضرورت ہی نہیں بولیں کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے اپلائی کر دیں. ٹرو, آپ مطلب فلڈ آف اپرچونیٹیز ہے, صرف ایک تھوڑی سی کچھ ایجوکیشن, کچھ ٹریننگ اور کچھ سرٹیفکیشن جو ٹریننگ کے بعد وہ ضروری ہے. تو یہ 2-4 چیزیں کریں, اس کو تو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے. اتنا بڑا اسکوپ ہے بالکل, جو اتنی بے روزگار فوج بیٹھی ہے. اور یہ ہے بھی نا, لیکن 3 چیزیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں یہ اپنا ابھی آخری دنوں میں, اس میں IT ہے جس میں یہ سارا کور ہوتا ہے, اس میں ایگریکلچر, آپ کا فوڈ اور جو آپ کی ایگریکلچر, اور اس کے بعد آپ کا یہ جو مائننگ ہے, مائننگ کے اندر وہ ایک تھوڑا لانگ ٹرم ہوگا, لیکن 3 سال 4 سال کے بعد آپ کو بہت بڑے بڑے لیول پہ پے بیک کرے گا. وہ پاکستان از ریچ, ڈائریکشنز بری نہیں ہے, صحیح ہے, اس میں سپیڈ تھوڑی میرا خیال بڑھ جائے گی, ٹرانسپیرنسی آ جائے. میں ویسے ذاتی طور پہ سپیڈ کو میں دیکھتا ہوں, جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے 18 گھنٹے کام بھی کر رہے ہیں, اچھا وہ اتنا کام کریں کہ ان کو آگے میڈیا پہ یا کسی اور جگہ پہ بتانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں, حالانکہ نکالنا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک بندے کو اسی کام کی منسٹری دے دیں, وہ لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ. سر 2 چھوٹے سوال. ایک یہ ہے کہ جو فلڈ کے اندر آپ نے اتنا کنٹریبیوشن کیا تھا, جب اس صاحب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے وہ ڈیلیگیشن آپ لے کے آئے, 2 گوریاں بھی آئی تھیں, گورے آئے تھے, اور آپ نے $30 ملین تک کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ آپ نے جو فلڈ افیکٹس کو ڈسٹریبیوشن کیا تھا, ڈونیشن دیا تھا. تو وہ اپنے اب کیا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جو ایجوکیشن کی بات کی, اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں کوئی اس فلم کہ پاکستان کی, کیونکہ سرکار نے تو کچھ نہیں کرنا, اگر ان بچوں کے اسکل سیٹ سرٹیفکیشن بھی اگر آپ کام اس طرح کو کر لیں تو بہت ذرا نام ہو. تو یہ بڑی مٹی بڑی زریز ہے ساکی. میں اس کے اندر جو یہ ساری بات کر رہا ہوں نا, آل دیٹ آئی ایم سم ہاؤ انوالو ان اٹ. یہ جو مطلب آپ کر رہے ہیں سرٹیفکیشن, جو ان کی جو ٹریننگ اور پھر اویئرنیس کریٹ کرنا اور بلڈ کرنا برج بٹوین دا جو امریکہ کے اندر بہت بڑی جو امپلائمنٹ ایکسچینجز جو پرائیویٹ ہیں وہ موسٹلی وہ جو کرتی ہیں, ان کو یہاں پہ ہم ایک برج بنا دیں کہ وہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہم بیک آفس کی یا ورک فرام ہوم کی جابس کا یہ جو یہاں پہ آپ کو, اور پاکستان میرا خیال آپ کو موسٹ فیئر پرائز کے بچے یہاں سے مل سکتے ہیں, ان کو ان کے لیے بھی ایک چیپسٹ ہیومن ریسورس ہے اس وقت. ایوری ٹائم میں جب یہاں آتا ہوں نا, ہر دفعہ کچھ نہیں تو 200-300 نئی جابس یہاں پہ اب ایک میں پرسنل کیپیسٹی میں کریٹ کر کے جا رہا ہوں ایوری ٹرپ. یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اس طرح یہ ایک اگر اس کو کلیکٹیولی بڑے لیول پہ کیا جائے تو یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں. سر یہ والا پارٹ ختم ہو گیا, لاسٹ پارٹ ہے میرے آج کا آپ کی کنورسیشن کا. ایک CEO کے لیے, ایک کسی بزنس لیڈر کے لیے, پولیٹیشین کے لیے, کیونکہ آپ پولیٹیشین ماشاء اللہ آپ نے گلوبل اکانومی اور پالیٹکس اپنا ہارورڈ سے اسٹڈی کیا ہوا ہے سبجیکٹ. یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ایک CEO یا بڑے ہائی پروفائل بندے کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس, اس کی اینگر مینجمنٹ کا کیا ہونا چاہیے اس وجہ سے. دس از ون آف دا نیو تھنگ کہ آپ اگر اس کو ڈیل نہیں کر سکتے اس وقت ان ٹوڈیز سینیریو, so then you are not a good leader. پہلے وہ اپنی ایموشن کو کرنا ہے نا, وہی نا سیلف ایموشنل. اس کے بعد نہیں, اس کے بعد آپ نے اگلوں کو بھی سمجھنا ہے جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں سمجھ رہے, ان کو مینٹین نہیں کر رہے, تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, اس کی لرننگ, اس کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یو کین ناٹ ٹیک یور پیپل, یو کین ناٹ ٹیک یور ٹیم آن دا سیم لیول ویئر یو آر. فریکوینسی جو ہے آپ کی نہیں ملتی نا, if you don't have that compatibility, or if you don't understand each other's emotion. First of all, control yours and understand others. Control others. Understand others and control yours. اچھا یہ فارمولا بیگم پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ اس کے اوپر آپ وہ امریکہ میں کہتے ہیں نا کہ ایک 5th amendment ہے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں, پتہ کیا 5th amendment ہوتی ہے جب آپ نہیں بولنا چاہتے I'll take the 5th amendment. تو مطلب آپ نے نہیں بولنا, گھر بھی جانا. سر غصے کو کیسے قابو کرتے ہیں طاہر جاوید, ہاؤ یو مینیج اینگر؟ میں ویسے کوشش کرتا ہوں, ہوتا نہیں ہے میرے سے. وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کی پرسنالٹی اے ٹائپ ہے. بس کوئی میوزک سن کے یا کچھ ٹاپک چینج کر کے, آپ جیسے کسی بندے کو فون کر کے I just cool down. All I really do is just change, try my best to change it. لیکن اکثر میں ایکسپریس بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ایکچولی جو نا آپ کی جو پرسنالٹی اے ٹائپ پرسنالٹی میں آپ فال کرتے تو اس میں بندہ نا ایکسپریس کرتا ہے. انرجی ہے نا, غصہ بھی انرجی ہے نا. انرجی, اگر میں انرجی پروڈیوس میری باڈی کرے گی تو اس میں یہ بھی شامل ہوگا. صاحب مطلب کسی کو دل کرتا ہے ویسے فیس بولو ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی چپیڑ کا نشان لگا دیں کیونکہ اس میں بنانا چاہیے, ابھی تک بنانا چاہیے. وہ بڑا دل کرتا ہے کسی کو لائک کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں, چپیڑ کا آپشن. میں I'll suggest some مارک برگ سے کہیں کہ یار اس میں کوئی ایڈ کرو. نہیں ہر جگہ پہ ہو نا, اموجیز میں تو ہے, اموجیز میں
تو مجھے بتانا ہے آپ نے, میرا تو خود دل کرتا ہے دن میں ایک آدھی دفعہ کسی کو لگا, کیونکہ یہاں ہر روز سرپرائز ملتے ہیں, ہر گھنٹے میں سرپرائز مل رہا ہوتا ہے, تو بندہ کھول رہا ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر. سر ایک چھوٹا سا بتائیں کہ طاہر جاوید نے اتنی کامیابیاں لی, اتنی کمپنیاں بنائی, اتنا کنٹریبیوٹ کیا, آپ کا کون انسپریشن ہے لاہور پاکستان میں باہر جو آپ جن کو آپ فالو کرتے ہیں, آپ کا رول ماڈل, آپ کا انسپریشن؟ دیکھیں میں یہ سوال میں نے کبھی بھی آج تک اس کا جواب, آپ کے 15,000 رول ماڈلز ہو سکتے ہیں, میں کسی ایک پرسنالٹی کو بتا دیں. دیکھیں کوئی ڈفرنٹ سینیریو میں کسی ایک کو بھی, یہ بڑے مطلب آپ کنٹروورشل سی کہانی ہے, اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں ہاؤ آئی ٹیک دی مائی انسپریشن. یس, تو میری اچھا یہ بڑا انرجی لیول کہاں سے آتا ہے, یہ میرا سوال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ میں کسی بندے سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہوں, میں اس لیے نام نہیں لے رہا, لیکن جب بھی میں اس کے کلوز جاتا ہوں نا تو آئی فگر آؤٹ کہ نہیں یار یہ تو میں رہن دوں, نہیں رہن دوں. اچھا سر پتہ کیا اس کو کہتے ہیں, پہلے امپریس ہوتے ہیں بعد میں ڈپریس ہوتے ہیں. مطلب پہلے امپریس اور اگلا اسٹیپ ڈپریس. یہ مسلسل ہوتا ہے میرے ساتھ, یہ ہوتا ہے, یہ سرپرائزز ملتے ہیں مسلسل. تو بیسیکلی مطلب آپ سمجھ گئے نا, میں سمجھ گیا ہوں. کوئی جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ بعد میں ماڈل ہوتا ہے, وہ تو رول ماڈل پرانا ماڈل, وہ پرانا نہیں, وہ پرانے کے ساتھ نا آج کل نیا لفظ آ گیا کہ پرانے کے ساتھ نا لفظ پھٹا بھی آیا ہے, تو پھٹا پرانا ہوتا ہے, بس وہ ایسے ہی ہے, وہ پھٹے پرانے ہو جاتے ہیں چیزیں. ویسے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی پرسنالٹی کو 100 آپ نہیں ہو سکتا, ہر کوئی نہ کوئی اس میں ایک بندہ ہے وہ اپنا بڑا, وہ ایک پرسسٹنٹ ہے ایک چیز کے اوپر, پر اس کی پرسنالٹی میں 40 اور پرابلمز ہو سکتی ہے. آپ اس سے پرسسٹنٹنس سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی اور بندہ ہے وہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ نالج کے تھرو, تو آپ اپنی انسپریشن اس ایک لیول جو آپ ایک سیگمنٹ کی لے سکتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کا 100% رول ماڈل جس کو آپ فالو کر سکتے. نہیں, پوائنٹ از ٹیکن سر. فیصلے جو ہوتے ہیں نا زندگی میں, کیونکہ سی او جو بڑا لیول کا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس سارا دن میں جاب ڈسکرپشن ایک ہی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا, کہ آج اس کی ٹیبل پہ کیا, اس میں فراگ ہے, اس نے ایٹنگ دا فراگ, یعنی کہ اس نے ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے ہیں. سر طاہر جاوید کا شادی کے علاوہ چرچل سے پوچھا تھا نا یہ سوال, اس نے کہا تھا مائی اونلی ڈیفیکلٹ ڈیسیژن واز ٹو کنونس مائی وائف ٹو میری ود می. آپ کا 2-3 ڈیفیکلٹ میرے لیے ڈیفیکلٹ نہیں تھا, آپ کا ڈیفیکلٹ نہیں تھا, وہ اللہ نے آسان کر دیا. لگتا کوئی جوڑی سامان سے بن کے, بس وہ کیونکہ چرچل کو تو جوڑیوں کا نہیں یقین ہوگا. چرچل میں 15,000 پرابلم تھی نا, خدا کا بات, اس کی بھی 2-3 چیزیں ٹھیک ہے, باقی سب سردر تھے, تو اس لیے تو آؤٹ ہو گیا تھا. اینڈ میں تو بیچارے کو تو بڑی جوتیاں بڑی تھی جب یہ وہ کوئن سے بھی اپنے آپ کو اوپر سمجھنے لگ گیا. اب دیکھیں سر, تو مشکل فیصلے, ڈیفیکلٹ ڈیسیژن یو ٹوک ان یور لائف. What was the question? کہ آپ نے اپنی پروفیشنل جرنی میں 35 ایئرس میں 2-3 مشکل فیصلے, جیسے پاکستان سے گئے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں فیصلے کو مشکل ہونے سے پہلے I take the decision. تو وہی نا, کوئی بڑا ڈیسیژن, میجر ڈیسیژن, right decision at the right time. اوکے سمپل کر لو. اچھا یہ ڈیفیکلٹ ہوتا تب ہے جب آپ اس کو ڈریگ کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں. اچھا آپ ڈیلے جو آپ کی ہیبٹ کا ایک حصہ ہوگا ڈیلے کرنا, اگر وہ ہے تو اس کو آپ ختم کریں, اور غلط ڈیسیجن لیں لیکن ٹائملی لے لیں. جو بھی رزلٹ 10 میں سے 3 میں آپ کو ہو سکتا ہے وہ جو چپیٹ کی بات کی وہ پڑ جائے, لیکن اگر آپ ڈیلے ڈیسیجن کریں, اچھا ٹائم پہ لیں گے تو 10 میں سے شاید 3 خراب ہو جائیں, ڈیلے کر کے لیں گے نا تو 10 میں سے 7 خراب ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, امریکن کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ بی اے ڈے لیٹ اور اے ڈالر شارٹ. ٹھیک, آپ کو ٹائم پہ لینا. ٹائملی ڈیسیجن کے اندر آپ کی ڈیفیکلٹیز ہونی نہیں چاہیے. ہر کامیابی کی بندے یہی ہے, فیصلہ جو اس کے پاس قوت فیصلہ ہے. لیکن دیکھیں آپ جو ڈیفیکلٹ فیصلہ کہتے ہیں نا جس چیز کو, وہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے سارے ریسورسز کسی ایک چیز میں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اس کو لے کر لگاؤں کہ نہیں لگاؤں. میرا تو اس میں ایک ہی ٹیک ہے, وائی یو وانٹ ٹو پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دو, رسک کریں, مینیج اور تینوں میں جا کر پٹاک کر کے لگاؤ, اور رسک مینیج کریں. اور دنیا کا اصول ہے کہ تینوں خراب نہیں ہوں گے, ایک کوئی لا آف پروبیبلٹی ہے. تو یہ جو ڈیفیکلٹ آپ خود ہی کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو, آپ نے اس ڈیسیجن میکنگ سے پہلے جو ایک ڈیسیجن لے لیا نا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ لگا دوں. جو موسٹلی جو لوگ یعنی کم ریسورسز سے بزنس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ان میں میجر ان کا جو ہوتا ہے وہ یہی کہ دے پٹ ایوری تھنگ آن ون ڈائریکشن. پوری دنیا کے لیڈر سے مل چکے ہیں, چاہے کوئی بائیڈن ہو, چاہے پیچھے اوباما ہو, یا کوئی اور دنیا کے جو لیڈرز ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, جو گورنمنٹ ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں, کو 2-3 بتائیں جن سے آپ انسپائر ہوئے. ریئلی اجاز, آئی میٹ ہم, آئی واز ریئلی فاؤنڈ ہم مین آف کریکٹر, مین آف ویلیوز. میں آپ کو وہی واپس آ جاتا ہوں اسی چیز پہ. میں
لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی کہانی جو نا I looked at Hillary Clinton. اچھا Hillary Clinton, she was Hillary, yeah, she was right. Aryan lady. Okay. اس کے بعد آپ مطلب موجودہ اگر جیسے میری پرسوں میں پریزیڈنٹ اردوغان سے پرتگال ہی سکتے آئی ریئلائز کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب کو دنیا کا سب سے زیادہ ہنسنے والا لطیفہ سنا دیں یا دنیا کی سب سے ڈپریس کرنے والی اسٹوری سنا دیں, ان کے فیس کا چوکٹا ویسے ہی رہتا ہے. ہی جسٹ ڈز ناٹ ایکسپریس اینی تھنگ اینڈ اس کے وہ اندر سے وہی پریزیڈینشیل ورڈز کے ساتھ ایک بڑا نپات اللہ جواب آپ ہے. تو کمپوزڈ پرسنالٹی میں آئی ریئلائز دیٹ کہ یار دیر از سم تھنگ ود دا پرسن کہ ہم نے لطیفے بھی سنا دیے نا وہاں پہ, لیکن نہیں آئی ڈنٹ سی اینی لیف اور نتھنگ. ہم نے پرتگال چلا دیا وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے نا کہ اس کے اوپر بات کہ اگلا سیزن کب آ رہا ہے. تو مطلب اس طرح کی. اچھا اسی طرح میں موجودہ ہمارے جو آرمی چیف ہے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے, عاصم علی صاحب. ہی ڈزنٹ ویسٹ ہز ٹائم, ایسا کیلکولیٹڈ ٹک 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 ہی جسٹ. مطلب یہ باجوہ سے آپ کو بہتر لگے اس ٹائم مینجمنٹ کے اندر؟ تو میں مطلب باجوہ صاحب کافی دیر بیٹھ کے آپ کے ساتھ تو بڑی یہاں تو یہ ہی از ویری پرسسٹنٹ اور ان کے بڑے فوکسڈ اور جواب بھی بڑے سیدھے سیدھے, کوئی اس کے اندر دوسری وہ چیز پولیٹک. تو یہ دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک اسٹرینتھ. مطلب آپ چلتے چلے جائیں. پریزیڈنٹ بائیڈن, میں سمپل, پریزیڈنٹ بائیڈن ڈزنٹ تھنک اینی تھنگ از امپاسبل. آپ ان سے بات کریں وہ آج بھی سمجھتے ہیں, وہ آج بھی سمجھتے ہیں میں 24 سال کا ہوں. آپ سیڑھیاں چڑھتے بھی دیکھا کر, that's what he feel in کبھی کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک دیکھیں جو لیڈرشپ کے اندر کوئی اسٹرینتھ کو ایک دو, اور آپ کو دو ایک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹاپ پہ لے جا. آپ کے اندر دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ کو ٹاپ نہیں ہونا کی ضرورت. قاسم کے ابا سے نہیں کوئی چیز پسند آئی چیز؟ قاسم کے ابا سے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دوں, خان صاحب کی بھی بے شمار. خان صاحب کی ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اچھی چیز کیا میں ایمانداری ان کے پاس جا کے کوئی بھی آپ آئیڈیا لے کے جائیں نا کہتے کرو, کبھی نہ نہیں بولا کہ تو بہت قریب ہیں, بالکل کرو. وہ علیحدہ بات ہے کہ نیچے ایک لیئر پوری کی پوری نہ کرنے والے بھی موجود تھی, لیکن ہی نیور وڈ ڈسکریج یو کہ نہیں کریں, کرو اچھی بات. تو مطلب دیور سو آپ نام لیں جس کو میں ملا, میں اس کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ سرداری سے کیا آپ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں. زرداری صاحب سے میری ملاقات کوئی نہیں, کبھی نہیں. اس کا مطلب ابھی بہت بڑا ابھی آپ کا لیسن لرن ہے. لیکن بلاول صاحب سے میری ہے. آپ دیکھیں دنیا کا انتہائی یعنی کمپلیکیٹڈ میٹر یا سمجھ لیں جس میں آپ سے کوشچن کیا جائے جس میں آپ کے لیے کوئی اچھی چیز بولنے کی نہیں ہے نا, اس کے اوپر بھی بلاول بھٹو زرداری ایک ایسا زبردست سا جواب بنا کے گوروں کو دے دیتے ہیں کہ وہ آگے منہ کھلے ہوتے ہیں ان کے. اس کے پاس ہی ہیز اے کمیونیکیشن اسکل بہت اچھا. آکسفورڈ کا پڑھا ہے, انگلش میں ہونی چاہیے وہ کمیونیکیشن. ہاں I mean آپ they all were impressed. ایون شہباز شریف نواز شریف تو وہ تو کٹ پرچیاں پڑھے ہوتے تھے. نہیں مطلب دیکھیں وہ میں اس کے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ وہ ان کی اپنی اسکلز. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی بھی تو ہے نا کہ کتنے گھنٹے وہ کام کر کے آپ کو رات کو گھر بھیج کے کہتے صبح ملیں گے, آپ ابھی جا کے سوئے نہیں ہوتے, صبح ہو جاتی ہے ان کی. اپنی اسکلز ہارڈ ورکنگ ایوری باڈی. یعنی آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے زندگی میں کہ کوئی ٹاپ کے اوپر بندہ گیا اور اس کے اندر کوئی خوبی بھی نہیں تھی. کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے لے جاتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز تو انسان میں ہوتی ہے نا. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یاد رکھیں انسان ہے نا سارے, ہر بندے کے ساتھ جیسے جہاں پہ بہت اچھی چیزیں ساتھ میں کمزوریاں. اب آپ نیچے کیسے گرتے ہیں جب آپ کی کمزوریاں آپ کو پکڑ لیتے ہیں. ہمارشیا کہتے ہیں لٹریچر میں, ہم شیکسپیئر پڑھتے تھے نا, اس میں ہمارشیا کہ کیسے ایک مورل ڈکے ہو جاتا ہے کسی بڑے ہیرو کا. سر یہی لیڈرز ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب کسی کا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ اب نیا آم آن دا ٹاپ, اور وہاں پہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں. اب مطلب اب آپ نے, میں خان صاحب کی مثال آپ کو واپس دیتا ہوں. He took a lot of bad decisions اور آپ ان کے سامنے دیکھ. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ 100% آپ رول ماڈل جس کو بنانا ہے کسی ایک چیز کے لیے بنا لیں, وہی کافی ہے. دوسرے کے لیے کسی اور کو پکڑ لیں, بلا لیں. سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن, ویمن پارٹیسپیشن, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن از ون آف دا ٹاپ ایشو ان پاکستان. کو پاکستان کی جو دنیا کی گروتھ, بنگلہ دیش کی گروتھ, انڈیا کی, ایون کہ یورپ میں آپ ساری زندگی گزاری ہے, امریکہ میں, سر وہاں وومن پارٹیسپیشن کے بغیر کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کسی بھی ملک کی پاسبل ہی نہیں. ٹرکی گئے ہیں وہاں کی دیکھیں, پاکستان میں وہ اسٹل ٹو مچ بیہائنڈ.
पाकिस्तान में विमेंस के ऊपर की डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे व्हाट इज योर टेक? वैसे मैं बड़ा एक मेरा अपनी एक आंखें हैं, मैं उससे देखता हूँ। उसी की आपका क्या परसेप्शन है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो मैच्योर ऑफ टाइम ऑनवर्ड उसके अंदर मायूसी नहीं है। अच्छा, मतलब ग्रोथ आई है? ग्रोथ आई है, उससे पहले बेकार था मामला। ठीक, मतलब अच्छा ये आनी भी ऐसी थी ना कि आप टॉप से, जब टॉप में उनको एक डिसीजन मेकिंग के अंदर एक सीटों में इजाफा किया गया, तो फिर जब इजाफा किया, अच्छा इतनी सीटें इजाफा हो गई कि बहुत सारी पार्टी के पास तो घर पे इतनी खवातीन भी नहीं थी जिनको कसम, मतलब आप देखें ना तो उन्होंने भी पकड़ पकड़वा के अपना कोई काम किया। हाँ, अच्छा अब जब ये मामला हुआ तो अब वो जब बोलती हैं तो फिर आज यकीन करें, आप भी जाएं वापस, आपको वो एक खातून है मेरी बेगम, हमेशा उनको, मुझे अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा सा नाम है उनका, एक वो फनी सी चीज़ें करके तो बड़ी यानी तनकीद का निशाना करती हैं सबको। हाँ, सारा मानो। अब ये इस तरह की खवातीन है बड़ी दबंग है, देखे ना, तो ये एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या है फिर? हो रही है, स्पीड कम है, हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अब ये परवेज मुशर्रफ साहब की अब देखें लीडर, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि ऑनवर्ड, और आप आज कितने लोग हैं शायद उसको आहिस्ता आहिस्ता 10 साल बाद शायद भूल भी जाएं कि ये जो डोर ओपनिंग करके कौन गया था। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द गुड थिंग। उसके बाद मैं जब आता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि अच्छा घरों की लेवल तक ना, यकीन करें ये घरों के अंदर जो सुलझी सारी फैमिली में वुमेन एम्पावरमेंट का कोई इशू नहीं था। आज भी है। ये सिर्फ ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम थी हमें। वही बंदा जो घर पे अपनी मर्द की आज भी जरूरत नहीं अपनी शादी कर ले अपनी माँ के बगैर, मर्जी के बगैर। जो बंदा घर पे अपनी बीवी के आगे बोल नहीं सकता था, वही अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी के साथ जो है ना वो उसको डिस्करेज भी कर रहा होता था। तो ये भी डुअल पर्सनालिटीज भी है ना लोगों के अंदर। ठीक, मतलब आप पॉजिटिव हैं रिगार्डिंग मेरा नहीं। हाँ, सही, वो इन द सेम अच्छा अब जब वो जो खातून जिसको अपने ऑफिस में वो कर रहा है, तो वो जब उसकी शादी होगी तो वो अपनी वुमेन एम्पावरमेंट दिखा लेगी जाके। तो मैं काफी होप है मुझे इसमें कोई सर एक लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के अंदर क्या मैसेज है इस नई यूथ के लिए जो पाकिस्तान के 65% जो बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब यंग 16 करोड़ बच्चे हैं जी, मैं क्या उनके लिए मैसेज? मेरा मैसेज ही सिंपल सबके लिए यही है कि डू नॉट सिट डाउन एंड वेट फॉर द गुड टाइम, नंबर 1। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो लगानी है ना उसकी भी कोई मतलब आप लगाएं कि माहौल ठीक हो, एनवायरनमेंट बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर सही चलता रहे। अदरवाइज आपको गवर्नमेंट ने कभी भी कॉल नहीं करनी कि आके 1 लाख रुपया ले जाओ जाके बिजनेस कर लो। आपको खुद ही कोई ना कोई जुगाड़ करना है, आपको खुद ही कोई ना कोई मामला निकालना है, जिसके अंदर मैं अक्सर ये बता देता हूँ कि ये देखें, ये बाइकिया की जो ऐप है उसके ऊपर मोटरसाइकिल जो है 75,000 की मोटरसाइकिल यूज मिल जाती है, वो 25,000 रुपया वो बच्चा कमा सकता है। आप ढूंढे 4-5 रिश्तेदारों को उधार पकड़ें, मोटरसाइकिल खरीदें, चढ़ जाएं उसके ऊपर, बाद में आप 3-4-5 महीने बाद उतार दें सबके पैसे, यू आर इन बिजनेस। इस तरह के 10 आपको चीज़ें और मिल जाएंगी, आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही होंगी कि ये आप इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने अर्ली डेज़ के अंदर ना, मेरा एक जो था एक बच्चा मेरे से पढ़ता था, उनके माँ बाप की दुकानें थी नारकली में, उसने मुझे बता दिया ये 3 महीने जो 30 डेज़ रमज़ान में ना हमारा जो बिज़नेस होता है ना वो तकरीबन 11 महीने से ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या बिकता कहता शलवार की मुझे बहुत बिकती हैं। यकीन करें मैं हालांकि उस वक्त ट्यूशन पढ़ाता होता था, मैंने उसके शलवार की मुझे लेके अपने जो लोच लफांग यार दोस्त थे ना सारे, उनको मैंने बोला वो जो ये जो रेंट करें वो जो फटे शटे नहीं वो जो होते शादी वाली तो लगा लो, उन सबको मैंने तकरीबन 15-20 लोगों को वो लगवा के दिए और एवरीबॉडी मेड ग्रेट मनी इन 1 मंथ, और वो भी उधार लेके। तो यार आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको बिजनेस करना भी सिखा देंगी और आपको उस हिकअप्स के वो जो क्लॉगिंग हुई है उससे निकाल भी देंगी। तो लुक अराउंड, सबको चैलेंज ये है कि आपको अगले 30 दिन में अपने इर्द गिर्द का जुगाड़ निकाल के लाएं, आधे ले आएंगे। Why we are sitting down for somebody else to come tell us और कोई environment बदलेगा और कुछ नहीं कोई मसीहा आएगा, ये मसीहा माइंडसेट से निकलना है। हाँ, लेकिन याद रखें जिससे पैसे लेने उसको वापस करने हैं। ये पाकिस्तान का बड़ा डिलेमा है कि एक दफ़ा पैसे आप किसी को उधार देते हैं तो वापस मांगने के लिए आपको पहले ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, बल्कि आप खुद शर्मिंदा होते हो मांगते हुए, जैसे आपने अपने नहीं उससे मांग रहे हैं। सर कोई जाते जाते कोई अदब आप जारी बात है पढ़े हैं, कोई आखिरी जुमला कोई फैज़ का, गालिब इकबाल या कोई जो दिल में ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, बस
پاکستان کے لیے تو میں یہی کہوں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے یہاں پہ، کچھ ایسا نہیں ہے. اب مجھے بہت سارے لوگ کہیں گے یہ باہر سے آ کے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو مثالیں وہ دی ہیں جب میں ادھر تھا. میں نے ایک بھی مثال نہیں دی کہ میں نے امریکہ میں جا کے جو کوئی، یہاں جب تھا تو اس وقت بھی یہ جگاڑ نکلتے تھے، یہ کہانیاں نکلتی تھیں، یہ فارمولے نکلتے تھے، آج بھی ہیں. صرف ایک کوشش اور ہمت چاہیے. سر بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی گریٹفل. میں اس کو جسٹ 2-4 جملوں میں ریپ اپ کروں گا آج کی جو ایک بڑی انسائٹ فل کنورسیشن ود ون اینڈ اونلی طاہر جاوید صاحب سے ہمیشہ ہر سال پچھلے 3-4 سالوں سے ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پہلی جو کی لرننگ ہے نا، جو میں نے آج ان کا میرا ٹیک اوے ہے اعجاز نثار کا، وہ ہے انرجی. جو انرجی میں نے ان کے اندر دیکھی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی سر 25 سال کے ہو گیا نا سر. ابھی میں نہیں بھی 6 مہینے رہتا. تو آج بھی جو انرجی لیول ہے نا، مطلب انہوں نے دنیا فتح کی، پاکستان کا نام لیا، اور میں تو ان کو کہوں گا پاکستانی فرسٹ جو ہے نا بلینئر ان ٹرمز آف ڈالرز ماشاء اللہ پہنچ کے لیول پہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں. سیکنڈلی جو ایک چیز مجھے ان سے جو ملی ہے وہ ہے محنت. اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. اور ہاتھ جب تک ڈرٹی نہیں کریں گے، ابا جی کی محنت پہ کسی کی بندوق رکھ کے چلانے سے آپ بڑے کامیاب. جب تک آپ اپنے آپ کو مزدور نہیں سمجھیں گے، آپ کی جو پاکستانیوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں ملک میں کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. باہر گوروں کے کتے نہلا لیتے ہیں، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. ہڈرامی اور سستی جو ہے نا اس ملک کی سب سے بڑی. کتا بھی تو ٹامی ہوتا ہے نا، وہ بھی ٹامی ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو میں نے ان سے کیا کہ ایک فیس بک والوں سے ریکویسٹ کریں گے، انہوں نے اسپیشلی ایک چپیڑ والا سمبل لکھے ہیں کہ کیونکہ بہت سرپرائزز ملتے ہیں. صبح جو اوورسیز والے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں کہ یار اس پر بہت پیسہ ہے، ایسے کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ نکلوائیں. سر میں نے ایک نیا کام شروع کیا، میں اب لوگوں کو انفرینڈ کر دیتا ہوں جو اس طرح کے پوسٹ ڈالتے ہیں نا جس میں غصہ آتا ہے. میں کہ یہ آخری تھی، ٹک 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 ٹک. ویسے ہی مجھے بندے چاہیے ہوتے ہیں نئے لانے کے لیے. 5000 پورا ہو گیا تو وہ اس میں سے اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ پروسیس ہوتا ہے. اب میرا ایک ہی کوالیفیکیشن، آپ ایک پوسٹ ایسی ڈالیں جس کے اوپر آپ یا مایوسی پھیلائیں، میں اس کو، کیونکہ یہ ہے اوائڈنگ دا اسٹریس مینجمنٹ کا فارمولہ پہ اپلائی کرتے ہیں جو میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں. نمبر 1 اگر مینیج کرنا اپنی ہیلتھ کو، مینٹل ہیلتھ کو، 3 کام کریں. AAA. فرسٹ اے از اوائڈ دا ٹاکسک پیپل. نمبر 2 اگر نہیں اوائڈ کر سکتے ٹاکسک پیپلس کو تو سیکنڈ اے وہ ہے کیا کہتے ہیں، آلٹر دا سچویشن. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسیپٹ دا ریالٹی. اگر تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ جہاں ماں باپ کہیں وہاں شادی کر لو. اجازت سر کو اجازت ہے. سی او ٹوڈے سی او کلب اور طاہر جاوید صاحب کی آپ اپنا پیج پہ ضرور دیکھیے گا اس کنورسیشن کو. اللہ حافظ.